نظر دوڑا لیا کرو. نبی اکرم کے پاس یہ عورت آ کر کے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی اب تو مجھے سزا دے دے. حالانکہ اس لڑکی کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی جو مجھے سزا دینے والے ہیں وہ سزا اتنا دردناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ زمین کے اوپر گاڑ دیا جائے گا اور چاروں طرف سے پتھر برسائے جائیں گے, چاروں طرف سے لوگ پتھر ماریں گے اور اتنا ماریں گے کہ میں لہو لہان ہو جاؤں گی, میں مر جاؤں گی, مجھے مار دیا جائے گا. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار. ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ. اسے معلوم تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نبی سے ریکویسٹ کر رہی ہے اے اللہ کے نبی اب تو مجھے سزا دے دو, میں نے زنا کر لیا تھا, میں نے غلطی کر لیا تھا, اے نبی اب تو سزا دے لو. پتہ نہیں میں اگر میں مر گئی تو اللہ کے نبی کیا اللہ کے سامنے کون سا میں چہرہ لے کر کے جاؤں گی. اب اللہ کے نبی نے بچے کو لیا, ایک انصاری کو دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہو تو آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں وہ آدمی ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا, جو غریبوں کی کفالت کرنے والا ہوگا, یتیموں اور غریبوں کی پرورش کرنے والا. نبی کہتے ہیں میرے ساتھ کل قیامت کے دن رہے گا, میرے بھائیوں جنت میں رہے گا. یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں اور آپ نے حکم دیا صحابیوں جاؤ زمین کے اندر گڈھا کرو اور اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ دو اور چاروں طرف سے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ختم کر دو, اس کو رجم کر دو, اس کو ختم کر دو, اس کو مار کر کے ختم کر دو. اس عورت کو اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا, چاروں طرف سے پتھروں کی وار, پتھروں سے لوگ مارنے لگے اور اتنا مارا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے پتھر مارا اور اتنا زور سے اس عورت کے سر کے اوپر مارا کہ اس کے سر سے خون کا چھینٹا نکلا اور اتنا تیزی کے ساتھ نکلا کہ وہ چھینٹا میرے کپڑے میں آ کر کے پڑ گیا. میری نظر جب اس کے اوپر پڑی تو میرے زبان سے کچھ جملے ایسے نکل گئے کہ اللہ کے نبی کو برداشت نہ ہو سکا. دیکھو چی 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 ایسا اس نے کہا. کس نے؟ خالد بن ولید نے. نبی اکرم نے کہا خالد اپنی زبان کے اوپر لگام دے, اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر. اے خالد تمہیں معلوم نہیں ہے اس عورت نے جو توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے لقد تابت توبہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ. اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں, 70 پاپیوں میں, 70 مجرمین میں اگر اس کی توبہ کو ڈیویڈ کر دیا جائے, اگر اس کے توبہ کو بانٹ دیا جائے تو 70 بڑے بڑے مجرمین کے جرم کو بھی اللہ معاف کر دے, بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ معاف کر دے. اس نے ایسی توبہ کی. اے خالد تم اس کے اوپر ایسی زبانیں نہ کسو, اس کو تم برا بھلا نہ کہو. اس عورت نے تو جرم ضرور کیا تھا لیکن توبہ اس انداز سے کی کہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اس کے توبے کو اگر 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے, 70 گنہگاروں میں 70 پاپیوں میں بانٹ دیا جائے تو 70 پاپیوں کے پاپ دھل جائیں گے. یہ عورت تھی. اگر پہلے زمانے میں اگر کوئی غلط کام ہو بھی جاتا تھا تو عورتیں اس انداز سے توبہ کیا کرتی تھی. اور آج غلط کام کرنے کے بعد شیرنی بن کر کے گھومتی ہے میں تو حاجی بن گئی ہوں. غلط کام کرنے کے بعد بھی پردہ اوڑھ کر کے, حجاب اوڑھ کر کے ایسا لگتا ہے یہ فرشتہ کی بہن ہے.